وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ اسلام کی بنیادی اعمال میں ایک عمل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل قرآن و احادیث میں کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب اکرم فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بے پناہ اضافہ کر کے اسے واپس لوٹا دے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھوتری کرتے ہیں، اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ظاہر میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوا، لیکن زکوٰۃ دینے سے رب اکرم فرماتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مضعفون کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے دو معنی ہیں۔ ایک معنی زکوٰۃ کے پاکی کے آتے ہیں، طہارت کے آتے ہیں، اور دوسرے معنی زکوٰۃ کے برکت کے آتے ہیں، اضافے کے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دینے سے بقیہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کے فضائل جہاں بیان کیے گئے ہیں، جسے ہم بکثرت سنتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے پہ سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں جو مجھے بیان کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے وہ مال گنجا سانپ کی شکل میں قبر میں اس آدمی کے گردن سے لپٹ جائے گا، اور اپنے منہ میں اس کے دونوں ہونٹوں کو پکڑ کے چبائے گا اور ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ سورہ توبہ میں رب اکرم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ جس دن ان کے مالوں کو تپایا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کے پشتوں پہ اور ان کے پیشانیوں پر اور ان کے پیٹھوں پہ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم سید کر جمع کر کے رکھتے تھے اور جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ خلیفۃ المؤمنین اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لیا کہ میں ان سے لڑائی لڑوں گا، یہاں تک کہ یہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ عمر فاروق گئے، فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ ان سے کیسے لڑیں گے، حالانکہ وہ کلمے کی گواہی دیتے ہیں، اور آقا کا فرمان ہے کہ جو آدمی کلمے کی گواہی دے اس کا مال اور اس کی جان مجھ سے حفاظت میں آ جاتی ہے، یعنی اس کے مال اور جان سے میں کوئی حصہ، اس کے مال اور جان کو میں نہیں چھڑوں گا۔ اور تم کس طریقے سے ان سے لڑائی لڑو گے جبکہ کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر میں ان سے ضرور بے ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو جانور کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے وہ رسی بھی دینے سے اگر منع کریں گے پھر بھی میں ان سے لڑائی کروں گا۔ ابو بکر صدیق یہ کہتے رہے یہاں تک کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ان کی بات کا یقین میرے دل میں آیا۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر، اللہ نے قرآن میں نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا، جو آدمی نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا اسلام کے ایک بنیاد کا وہ انکار کرنے والا ہے، اور جو اسلام کی بنیاد کا انکار کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ دینا بڑی اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ نہایت خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، سچے دل کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے میں مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم میں سے کھجور دیتا ہے یا کوئی ایک معمولی چیز صدقہ کرتا ہے تو پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں جس طریقے سے تم اپنے اونٹ کے بچے کی اور بکری کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو نہایت خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔